ارشاد باری ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کرو، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ خود آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی وہ نعمت ہوں جو اس نے مخلوق کے سامنے رکھی، قیامت کے دن بے شمار لوگ میرے اور اہل بیت کی، میرے گھرانے والوں کی محبت کے سبب نفع پائیں گے۔ محبت کا تقاضا کثرت ذکر ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کو یاد رکھا جائے، محبوب کے خیالوں میں رہا جائے۔ اور محبت کے بڑے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں اپنایا جائے، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے روکا جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے محبین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دوستوں کو کچھ چیزوں سے رکنے کے لیے فرمایا ہے، اور یہ آپ کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں، طویل امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں، دنیا میں باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام راغبوں جیسا انجام دیتے ہیں۔ کچھ مل جاتا ہے تو سیر نہیں ہوتے، اور نہیں ملتا تو قناعت نہیں کرتے۔ جو دے دیا گیا ہے اس پر شکر سے عاجز ہیں، لیکن مستقبل میں زیادہ کے طلبکار، لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے، اور ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ نیک کرداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کرتے۔ گناہ گاروں سے بیزار رہتے ہیں لیکن خود بھی انہی میں سے ہوتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی بنا پر موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہی اعمال قائم کرتے ہیں جن سے موت ناگوار ہو جاتی ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو گناہوں پر پشیمان ہو جاتے ہیں، اور صحت مند ہوتے ہیں تو پھر وہی لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے تو اکڑنے لگتے ہیں، اور جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو مستر لوگوں کی طرف دعا کرتے ہیں، اور پھر سہولت اور آسانی میسر آتی ہے تو فریب خوردہ ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ مالدار ہو جاتے ہیں تو مغرور اور مبتلا فتنہ ہو جاتے ہیں، اور غریب ہو جاتے ہیں تو مایوس اور سست ہو جاتے ہیں۔ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں اور سوال میں مبالغہ، خواہش نفس کے سامنے آ جاتی ہے تو فوراً گناہ کر لیتے ہیں اور توبہ کو ٹال دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو اسلامی جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ عبرت ناک واقعات بیان کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نصیحت میں مبالغے سے کام لیتے ہیں لیکن خود نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قول میں ہمیشہ اونچے رہتے ہیں اور عمل میں ہمیشہ کمزور۔ فنا ہو جانے والی چیزوں کے میں مقابلہ کرتے ہیں اور باقی رہ جانے والی چیزوں میں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہیں۔ جو حقیقی فائدہ ہے اسے نقصان سمجھتے ہیں، اور جو حقیقی نقصان ہے اسے فائدہ سمجھتے ہیں۔ ہاں جناب کے ان اقوال کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جن کے اندر یہ خواص ہے، اور اکثریت کا یہی حال ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمامی کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔